اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، امتحان لیا پروردگار نے۔ بیٹے تھے، گھر بار تھا، باغات تھے، لہلہاتی فصلیں تھیں، سب کچھ تھا۔ فرشتوں نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کیا تھا، مولا یہ تیرا بندہ ایوب تیرا بڑا شکر گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے فرشتوں، میرا بندہ ایوب، میرا پیغمبر ایوب بڑا شکر گزار ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا، مالک جسے اتنی نعمتوں سے نوازا گیا ہو وہ تو یقیناً شکر ادا کرے گا، وہ تو یقیناً شاکر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں بات ایسی نہیں ہے، ایوب میرا شکر گزار بندہ ہے، آسائشوں میں بھی شاکر ہے اور آزمائشوں میں بھی یہ صابر و شاکر رہے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا تھا، مولا کیوں نہ آزما لیا جائے، کیوں نہ تیرے پیغمبر کا امتحان لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا آزماؤ۔ امتحان شروع ہوا، آزمائش کا آغاز ہوا۔ کیسا امتحان؟ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے اولاد بھی عطا فرمائی، بیٹوں سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہترین گھر بھی عطا فرمایا، باغات بھی عطا فرمائے، زمینداری بھی عطا فرمائی، لہلہاتی فصلیں بھی عطا فرمائی۔ مگر جب امتحان لیا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا تو بیٹے بھی سارے چل بسے، بیٹوں کو بھی اللہ نے واپس لے لیا، اولاد چلی گئی، باغات بھی سارے چلے گئے، فصلوں میں آگ لگ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر جب اولاد گئی تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جب لہلہاتی فصلوں میں آگ لگی تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہر حال میں صابر و شاکر رہے، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ خود بھی بیمار ہو گئے۔ پیغمبر خدا جناب حضرت ایوب علیہ السلام جب خود بھی بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بات آئے تو زبان کو آدمی بڑے سلیقے سے چلائے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی، ویسی ہو گئی تھی۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی جس کو معیوب سمجھا جائے، کیونکہ اللہ اپنے پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز دیتا ہی نہیں ہے جو معیوب ہو۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو عیب سے پاک رکھتا ہے، تو کبھی کوئی تصور نہ کرے کہ پیغمبر خدا کو وہ بیماری ہوئی جس کو عیب معاشرے میں سمجھا جاتا تھا، ہرگز نہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے بیمار ہوئے۔ پیغمبر خدا جناب حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ فرشتے بھی اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں، پیغمبر خدا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ اللہ نے واپس لے لیا، مگر اللہ کے پیغمبر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی جب آزمائش ہو گئی، امتحان ہو گیا، تو پھر اللہ نے بیماری بھی اچھی کر دی، شفا دے دی۔ اللہ نے پھر باغات دیے، پھر سب کچھ دیا، پھر اولاد دی، پھر اللہ نے وہی فراوانی نعمت، فراوانی رحمت سے نواز دیا۔ آزمائشوں میں، امتحان میں صابر و شاکر رہنے والا وہی نفس مطمئنہ کا پیکر ہوتا ہے۔
پیغمبر خدا جناب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے دوبارہ نواز دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، تب آپ سے سوال کیا گیا، اے پیغمبر خدا ذرا یہ تو بتائیے، ایک یہ وقت ہے اللہ کی رحمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، ایک وہ وقت تھا جب بیماری تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ نے سب کچھ لے لیا تھا، ایک وہ وقت تھا، بتائیے دونوں اوقات میں کون سا وقت اچھا ہے، کس وقت کو آپ نے زیادہ پسند فرمایا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں سنو، اللہ جس حال میں رکھے وہ ہر حال میں اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہ وقت اچھا ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہر وقت کا خالق اللہ ہے، ہر وقت کو اللہ نے بنایا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، جان لو ہر وقت اچھا ہوا کرتا ہے، مگر اتنا بھی سمجھ لو، اگر تم معلوم کر رہے ہو، اگر تقابل کر رہے ہو، اگر موازنہ کرنا چاہتے ہو تو سنو، یوں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یوں تو ہر وقت اللہ کا بنایا ہوا اچھا ہی اچھا ہے، مگر سنو، میں جس کو پسند کیا کرتا ہوں، جس کو یاد کیا کرتا ہوں، وہ وہی وقت تھا جب میں آزمائش میں تھا، وہی وقت تھا جب میرا امتحان ہو رہا تھا، وہی وقت تھا جب اللہ مجھے آزما رہا تھا، وہی وقت تھا جب مجھ سے سب کچھ لے لیا گیا تھا۔ تو سوال کیا گیا، اے پیغمبر خدا ذرا یہ بتا دیجئے اس وقت میں ایسا خاص کیا تھا؟ اب جواب سنو اللہ کے پیغمبر کا، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں سنو، ہر دن میرا پروردگار جب میں اس حال میں تھا، جب میں آزمائش میں تھا، ہر دن ہر روز میرا مولا، میرا خالق میری خیریت معلوم کرتا تھا۔ ہر دن میرا اللہ میری خیریت معلوم کرتا تھا۔ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ ایوب تو راضی ہے؟ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے تھے، مولا تو جس حال میں رکھے میں اس میں راضی ہوں، اس حال میں واپس لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے، جب میرا خدا میری خیریت معلوم کیا کرتا تھا، جب میرا پروردگار میری خیریت معلوم کرتا تھا، فرماتے ہیں 12 گھنٹے میرے اسی مستی میں گزر جاتے تھے، 12 گھنٹے میرے اسی کیف و سرور میں گزر جاتے تھے، وہ نشہ اترتا نہیں تھا، وہ خمار ٹوٹتا نہیں تھا، وہ مستی اترتی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا 12 گھنٹے اس کیف و مستی میں گزرتے تھے، اور پھر 12 گھنٹے انتظار میں گزرتے تھے کہ اب میرا مولا پھر دوبارہ میرا حال معلوم کرے گا۔ تو صابر و شاکر وہ کہ جو ہر حال میں اللہ سے کہے، مولا تو راضی ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے؟ اب آؤ ذرا میرے عزیزو کربلا کے میدان میں چلو، بارگاہ مولا حسین میں چلو، تاجدار کربلا امام حسین نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ بطول سرکار سیدنا امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہے، سخت آزمائش ہے، سخت امتحان ہے۔ 7 محرم الحرام آپ میں نے دیکھا ابھی پانی پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، یہ آپ فقط نہیں کرتے، پوری دنیا کا مسلمان کرتا ہے، پوری کائنات میں شربت پلایا جاتا ہے، پوری کائنات میں یہ سبیل لگائی جاتی ہے۔ نالیہ مانوی والو مقدر کے دھنی ہو، اللہ تم پر اپنا فضل برابر جاری رکھے، اللہ حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ یاد رکھنا اے جوانو، آج تم حسین کے نام کی سبیل لگا رہے ہو، کل حسین نانا سے تمہیں کوثر کا جام دلوائیں گے۔
یہاں سبیل لگائی جا رہی ہے مگر وہاں پیاس تھی، پیاس پانی پہ پہرا لگ گیا تھا 7 محرم الحرام کو۔ نہر فرات جوش مار رہا تھا مگر یزیدیوں نے پانی پہ پہرا لگا دیا تھا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ، جب پانی پہ پہرا لگا دیا گیا، جانوروں کو پانی پینے کی اجازت ہے، یزیدیوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، شامیوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، کوفیوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، ہر کسی کو پانی پینے کی اجازت ہے، مگر حسینیوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں، ہاشمیوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دلاروں کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ اللہ اللہ کیسا قیامت خیز منظر تھا، بچے بھی پیاسے تھے، جوان بھی پیاسے تھے، کربلا کے چٹیل میدان میں، کربلا کے تپتے ریگزار میں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، بچوں سے لے کر بڑوں تک سب پیاسے تھے۔ شدت پیاس نے ہونٹوں کو خشک کر دیا تھا، شدت پیاس نے گلے کو خشک کر دیا تھا، مگر اس حال میں بھی امام پاک اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے تھے، اے مولا میں اس آزمائش کے وقت میں تجھ سے راضی ہوں، اے مولا تو بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اور پھر یہیں پر بس نہ ہوا، پھر وہ وقت بھی آیا 10 محرم الحرام قیامت صغریٰ، 72 لاشوں کے انبار، 71 لاشیں سامنے ہیں، امام پاک اس عالم کے اندر ان لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر، آزمائش کتنی سخت ہے بھائی بھتیجے، بچے جوان بوڑھے سب شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، مگر غور کرو میرے عزیزو، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ مصطفیٰ، لاشوں کا ڈھیر 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، امام پاک لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے، جان لو نفس مطمئنہ کسے کہا جاتا ہے؟ امام علی مقام نے 71 لاشوں کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، عرض کیا تھا مولا میں نے اپنے بچے بھی کٹا دیے، میں مولا میں نے اپنے جوان بھی تیرے نام پہ قربان کر دیے، یا اللہ میرے رفقا بھی جام شہادت نوش کر گئے، اے مولا یہ 71 لاشیں پڑی ہے، یا اللہ اتنا بتا کیا تو حسین سے راضی ہے؟ ہاتف غیبی کی صدا آئی، حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہے، مگر تو بتا کیا تو اپنے مولا سے راضی ہے؟ تو اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کے پیکر کا نام حسین ہے، قرآن کی آیتوں کا جو کربلا میں مصداق بن گیا اسے حسین کہتے ہیں، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اے زمین کربلا تیرے نصیبوں کو سلام، اے زمین تیرے نصیبوں کو سلام۔ آپ بھی میرے ساتھ ذرا مل کر پڑھیے، اے زمین کربلا تیرے نصیبوں
کربلا تیرے نصیبوں کو سلام، تجھ میں جو سوئے ہوئے ہیں ان شہیدوں کو سلام، تجھ میں جو سوئے ہوئے ہیں ان شہیدوں کو سلام۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبوں، زور سے پڑھیے نا مل کے میرے ساتھ، اے زمین کربلا تیرے کو سلام، تجھ میں جو سوئے ہوئے ہیں شہیدوں، جس میں زینب نے، جس میں زینب اپنے ویروں کو پکاری بار بار، جس میں زینب اپنے ویروں کو پکاری بار بار، ہاں وہی شام غریباں ان غریبوں کو سلام، ہاں وہی شام غریباں ان غریبوں کو سلام، ہاں وہی شام غریباں ان غریبوں۔ اے زمین کربلا تیری نصیبوں کو سلام، تجھ میں جو